نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، دین اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسانی زندگی کے جملہ مسائل کے حوالے سے بڑی بنیادی رہنمائی دیتا ہے۔ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ انسانیت دنیا اور آخرت میں کیسے کامیاب ہوگی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ دنیا کی ترقی اور کامیابی اور حسنہ کیسے حاصل ہوگی، اور آخرت کی ترقی اور کامیابی کیسے حاصل ہوگی۔ ایک جامع اور مکمل پروگرام دین اسلام انسانیت کے سامنے رکھتا ہے۔ قیامت تک آنے والے معاملات کے حوالے سے گزشتہ انسانی تاریخ کے مطالعے پر قرآن حکیم زور دیتا ہے، اور اس کے تناظر میں قوموں کی ترقی اور کامیابی، قوموں کی ناکامی، ذلت اور رسوائی، دونوں کے حوالے سے بڑے واضح اور واشگاف الفاظ میں قرآن حکیم بنیادی باتیں ارشاد فرماتا ہے۔ عقل والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت، بڑا فہم، بے وقوفوں اور احمقوں کے لیے اس میں سوائے گمراہی اور ضلالت کے اور کچھ نہیں۔ قرآن حکیم نے قوموں کے عروج و زوال کا تحلیل و تجزیہ کیا ہے، اور یہ واضح کیا ہے کہ قومیں کیسے ترقی کے راستے پر گامزن ہوتی ہیں، اور وہ کیا حالات و واقعات ہوتے ہیں کہ جن میں کسی ریاست اور مملکت کا قومی نظام ذلت اور رسوائی کی حالت میں مبتلا ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے خاص طور پر ماضی کی تاریخ، انبیاء علیہم السلام کے واقعات، اور بالخصوص جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی ریاست کے تناظر میں مسائل اور واقعات درپیش ہوئے، قرآن حکیم نے اس کی روشنی میں آفاقی اصول متعین کر دیے بڑی وضاحت کے ساتھ۔ یہ آیت مبارکہ جو ابھی تلاوت کی گئی ہے، یہ سورۃ النحل کی آیت ہے۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ یہ سورت قرآن حکیم کے بین الاقوامی انقلاب اور پروگرام کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ واضح کرتی ہے کہ دنیا بھر کی اقوام، ممالک، قومیں اور ریاستیں کامیابی کی منازل کیسے طے کر سکتی ہیں۔ پوری سورت کا بنیادی موضوع ہی ہے، اس کے بنیادی نظریات اور افکار کیا ہیں، اور ناکامی اور ذلت
اور پستی کی وجوہات اور اسباب کیا ہے؟ معزز دوستو، یہ جس مہینے میں ہم چل رہے ہیں، یہ ہمارے اس خطے کے حوالے سے اگست کا مہینہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ہم سب لوگ 14 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں، ہندوستان والے 15 اگست کو مناتے ہیں، 19 اگست کو افغانستان والے یوم آزادی مناتے ہیں۔ تو اس ریجن میں یہ اگست کا مہینہ آزادیوں کے نام پر بڑی گفتگو کی جاتی ہے۔ یوم استقلال افغانستان ہو یا یوم استقلال پاکستان ہو یا یوم استقلال ہندوستان ہو، قوموں کی آزادی کا معیار کیا ہے؟ اس حوالے سے بحیثیت مسلمان قرآن پر ایمان رکھنے والی جماعت کہ ہمیں یہ غور و فکر کرنا ہے کہ آزادی اور حریت کا بنیادی مفہوم کیا ہے، قومیں بنتی کیسے ہیں، بگڑتی کیسے ہیں، قوموں کی بنیادی شناخت کیا ہونی چاہیے۔ ایک بڑا آفاقی اصول قرآن حکیم نے اس آیت مبارکہ میں بیان کر دیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، دنیا کی ہر قوم اور ہر جماعت میں ہم نے رسول بھیجے۔ کوئی دنیا کی جماعت ایسی نہیں ہے، کوئی نسل ایسی نہیں ہے، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں رسول نہ بھیجے۔ قرآن نے دوسری جگہ پر کہا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں ہے جس میں ہم نے ڈرانے والا نہ بھیجا ہو، اور جہاں بھی ڈرانے والا بھیجا وہ اسی قوم کی زبان میں گفتگو کرتا تھا۔ جس قوم میں ہم نے بھیجا جس رسول کو، تو بلسان قوم ہی، اپنی قوم کی زبان میں اس نے گفتگو کر کے بات سمجھائی، اللہ کا پیغام دیا۔ تو ہم نے ہر قوم اور نسل میں رسول بھیجے، اور ان رسولوں، ان پیغمبروں، ان انسانیت کو درست راستے پر لانے والے رہنماؤں نے دو بنیادی باتوں کا پیغام انسانیت کے سامنے رکھا۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اور دوسری اہم ترین بات واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے اجتناب برتو۔ انسان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے دو دائروں کا، ایک خالق و مخلوق کا رشتہ اور ایک مخلوق کا مخلوق سے رشتہ۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری شکل نہیں ہے۔ خالق و مخلوق کے رشتے میں بڑی واضح اور دو ٹوک بات بیان فرما دی کہ خالق خدا ہے، اللہ ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، غلامی صرف اسی کی کرنی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی نہیں کرنی، کسی کا غلام نہیں ہوتا انسان۔ عبادت اللہ وحدہ لا شریک کی۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ نے یہ بات بیان کر کے اگلے پورے پاؤ میں اللہ کی وحدانیت پر دلائل دیے ہیں کہ اللہ نے انسانیت کے لیے کیا کیا ہے، اور تم جو اس کے مقابلے میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہو انہوں نے کیا نہیں کیا۔ اللہ کی وحدانیت پر دلائل دیے۔ پھر آخری پاؤ میں واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے اجتناب، کہ مخلوق کا مخلوق کے ساتھ رشتہ کیا ہونا چاہیے۔ وہاں کوئی مخلوق کسی دوسری مخلوق کو، انسانوں کی کسی دوسری جماعت کو
غلام نہیں بنا سکتی۔ واضح اور دو ٹوک حکم دیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ گویا کہ انسانوں کا باہمی رشتہ طاغوتی بنیادوں پر نہیں ہونا چاہیے۔ طاغوت کی تشریح کہنے کو تو مفسرین نے بہت کچھ کیا، لیکن خود قرآن طاغوت کی تشریح کرتا ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس کے کچھ حصے دوسرے حصے کی تفسیر کرتے ہیں۔ طاغوت کا سب سے بڑا نشان، سب سے بڑی علامت فرعون ہے۔ قرآن حکیم اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلی وحی میں ہی کہا جاتا ہے، اذهب الى فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کی طرف کہ اس نے سرکشی کی ہے، طاغوتی نظام قائم کیا ہے۔ اور اس کی مزید وضاحت اللہ پاک نے سورۃ القصص کے شروع میں فرما دی کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ فساد مچانے کو طغیانی سے تعبیر کیا ہے، اور اس فساد کی حقیقت بھی واضح کر دی دو بڑی بنیادی باتوں کہ علا فی الارض، کہ زمین میں اس نے سرکشی کی ہے۔ علو فی الارض قرآن کی اصطلاح ہے، جب کوئی قوم دوسری قوم کو غلام بناتی ہے، اس پر چڑھ دوڑتی ہے، اسے یرغمال بنا لیتی ہے، جیسا کہ یہاں بنی اسرائیل فرعون نے غلام بنا رکھا تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ وجعل اہلہا شیعا، اس نے ان مظلوم قوموں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا تھا، گروپ بنائے ہوئے تھے۔ ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست، تقسیم کرو اور حکومت کرو، تقسیم کا عمل تھا۔ شیعاً، گروپ بنا دیے، گروپ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ ایک پوری انسانی قوم اور جماعت کو طاقت کے بل بوتے پر کمزور بنا دیا۔ یستضعف طائفۃ منہم، جو زندہ رہے انہیں کمزور بنا کر ان کی سیاسی حیثیت اور معاشی طاقت اور قوت ختم کر دی، اور جو مزاحمت کریں یذبح ابناءہم، نوجوان نسل اور طاقت کسی قوم کے لیے بنیادی کردار ادا کرتی ہے، تو اس نوجوان طاقت کو ذبح کرا دیا، قتل و غارت گری کی بھیڑ چڑھا دیا۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، عورتوں کو زندہ رکھا۔ عورت سیاسی طاقت اور جنگی محاذ کی مخلوق نہیں ہے، جنگی محاذ میں مرد اور وہ بھی نوجوان، تو اس پوری طاقت کو ختم کر دیا، نسل کشی کی، نسلیں تباہ کی۔ انہ کان من المفسدین، وہ بڑا ہی فسادی تھا۔ سیاسی طاقت علا فی الارض سے لے کر یستحیی نساءہم تک بیان کر دی، اور معاشی فساد انہ کان من المفسدین میں بیان کر دیا۔ فساد کی خود حقیقت قرآن نے دوسری جگہ پر بیان کی۔ اس انسان نما درندے کے بارے میں کہ جب اسے کہا جاتا ہے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر،
تو بجائے اللہ سے ڈرنے کے یہلک الحرث والنسل، کھیتیوں کو تباہ و برباد کرتا ہے، معاشی وسائل کو غریب کے منہ میں نہ پہنچ جائے، اسے جلا کر راکھ کر دیتا ہے کھیت کو، اور نسلوں کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ معاشی تباہی اور بربادی فساد کی بنیادی جڑ ہے، یعنی ایسا طبقاتی معاشی نظام جس سے غریب غریب سے غریب تر ہو اور امیر امیر سے امیر تر ہو، یہ اس پوری سوسائٹی میں فرعونی اور طاغوتی نظام کا بنیادی ہدف ہوتا ہے۔ قرآن نے پورا نقشہ کھینچ دیا۔ جب قرآن نے کہا کہ ہر قوم کی طرف ہم نے رسول بھیجے، فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد کی بہت زیادہ مشابہت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد سے ہے، تو سورۃ مزمل میں اللہ نے یہی بات واضح کی کہ ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے، بالکل بعینہ ہی جیسا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہ نمونہ اور معیار ہیں قوموں کی طرف بھیجے ہوئے انبیاء میں، جن کو قرآن حکیم نے بڑی کثرت سے بیان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات وہ ایک نمونہ ہے، بالکل بعینہ ہی اسی طریقے سے ہر قوم کی طرف اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے رسول بھیجے، اور یہ دو نکاتی ایجنڈا دیا: اللہ کے ساتھ انسانوں کو جوڑنا، انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا، اور فرعون اور طاغوت کے سیاسی معاشی تسلط سے نجات حاصل کرانا۔ قرآن حکیم نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی کہ طاغوتی نظام سے اجتناب، ظلم اور کفر کے ایسے نظام سے جو طبقاتی ماحول پیدا کر رہا ہے، اس سے اجتناب عبادت خداوندی کے لوازمات میں سے۔ دونوں باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ خالصتاً اللہ کی غلامی تب ہوگی جب اجتناب طاغوت ہوگا، بلکہ اگر کلمہ طیبہ کی ترتیب دیکھیں تو اجتناب طاغوت پہلے ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں، ہر ایک کی غلامی کا انکار پہلے ہے، قلب و دماغ کا تخلیہ پہلے ہے، تنقیہ پہلے ہے، اور تزکیہ اور تحشیہ بعد میں ہے۔ قلب فرعونی نظام سے، طاغوتی نظام سے اجتناب برتے گا تو اللہ کے ساتھ سچا تعلق اور اس کی عبادت دل میں آئے گی، اور اگر طاغوت کی بھی عبادت کریں اور اللہ کی بھی عبادت کریں تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی خلاف ورزی۔ وہاں تو کہا تیری ہی عبادت کر رہے ہیں ہم، اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے اپنے معاشی وسائل میں، ہر طرح کی مدد۔ تو وحدانیت کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ طاغوت سے اجتناب کا عمل نہ ہو۔ یہ وہ معیار ہے جو قرآن حکیم نے سورت میں بیان کیا کہ تمام انبیاء کا بنیادی پیغام یہ تھا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ اب آگے قرآن کہتا ہے انسانی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے کہ ان میں سے بعض تو وہ ہیں ومنہم من ھدی اللہ، ان قوموں کو اللہ نے ہدایت دے دی، انہوں نے انبیاء کی یہ بات مانی، اپنے دور کے طاغوت فرعون سامراج سے نجات حاصل کرنے کی جدوجہد اور کوشش کی، اللہ نے ہدایت دے دی، انبیاء کے پیغام کو سنا اور سمجھا۔ اور ومنہم من حقت علیہم الضلالہ، اور ان میں سے ایسے بھی تھے
جن کے اوپر گمراہی تحقیقی طور پر ثابت ہو گئی، ضلالت کی حقانیت ان کے دل و دماغ پر مسلط ہو گئی، باوجود انبیاء کے سمجھانے کے، باوجود انبیاء کی دعوت کے، وہ گمراہی میں مبتلا ہے، ان کی بات نہیں مانی، ان کا انکار کیا، ان کے پیغام کو نہیں مانا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال خود فرعون، قارون، حامان، کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اس پیغام کو نہیں مانا تو غرق کر دیے گئے، زمین میں دھسا دیے گئے، ذلیل اور رسوا کر دیے گئے، ذلت اور رسوائی کی حالت میں رہے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی جن جن قوموں نے اپنے محسن انبیاء علیہ السلام کے اس پیغام کو نہیں سمجھا، وہ ذلیل اور رسوا ہو، تباہی اور بربادی سے دوچار ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی تاریخ تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور قوم کو ملیا میٹ کر دیا گیا، قوم صالح ہو یا قوم ہود، قوم نوح ہو یا قوم موسیٰ، ہر ایک کی صورتحال کیا ہے؟ یہی رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ میری امت پر ایسا عذاب نازل نہ کرنا، اس لیے آسمانی عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا مانگی کہ ان میں جھگڑا بھی نہ ہو، آپس میں افتراق و انتشار بھی نہ ہو، تو اللہ نے کہا یہ دعا قبول نہیں ہوگی، یہ جھگڑیں گے، لڑیں گے، مریں گے، طاغوتی نظام کے اعلی کار رہیں گے، ان میں یہ خرابی ضرور ہوگی۔ تو ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو حقت علیہم الضلالہ، پھر اللہ نے کہا فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں ذرا سیر کرو، دنیا بھر کی اقوام کا مطالعہ کرو اور دیکھو ان لوگوں کا انجام جنہوں نے اپنے سچے رہنماؤں کا انکار کیا، انبیاء علیہ السلام کی بات نہیں مانی، ان کے اس پیغام کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، قرآن حکیم کو وراء ظہریہ پس پش ڈال دیا۔ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، صحف ابراہیم ہو یا کتاب مقدس قرآن حکیم ہو، قرآن نے کہا سیروا فی الارض، پوری دنیا کے اقوام عالم کی سیر کرو۔ اگر جسمانی طور پر ہر ملک کی سیاحت نہیں کر سکتے تو تاریخ پڑھ لو اقوام عالم کی، وہ بھی دماغی سیر ہے، تاریخ کے حقائق اپنے سامنے رکھو، ورنہ تو فسیحوا فی الارض، زمین میں سیاحت کرو، موقع ہے تو ہر جگہ جاؤ، دیکھو کہ قوموں کی اجتماعی صورتحال کیسی رہی۔ یہاں بھی قرآن نے دعوت دی سیروا فی الارض، چلو دیکھو کہ مکذبین کا انجام کیا ہے۔ قرآن حکیم نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بات، یہ حقیقت بیان کر دی کہ قومی ترقی کے لیے دو نکاتی ایجنڈا ضروری ہے۔ کوئی قوم اگر طاغوت کے تسلط کو قبول کر لے اور اللہ کی صدق دل سے وحدانیت اور اس کی غلامی کا واضح اور دو ٹوک اقرار نہ کرے اور عملاً نظام نہ بنائے تو سوائے ذلیل ہونے کے اور کچھ نہیں۔ اب ذرا اس تناظر میں دیکھیے کہ ہمارا یہ خطہ پچھلے 250-300 سال سے بین الاقوامی طاغوت کے زیر تسلط، آزادی سلب ہو چکی ہے۔ یہ جو یوم آزادی کی اس مہینے میں اس ریجن کے سارے ملکوں میں
جشن منائے جاتے ہیں، یہ خود اس حقیقت کی غماز ہے کہ آپ پہلے غلام رہے ہیں، تبھی تو یوم آزادی مناتے ہیں۔ یوم آزادی تو وہی قوم مناتی جو پہلے غلام ہو۔ تو اب غلامی کی تاریخ بھی تو دیکھو کہ کیوں غلامی مسلط ہوئی۔ غلامی کی پوری تاریخ تو سامنے رہنی چاہیے۔ 200 سالہ غلامی، مسلمانوں کے غلبے کا نظام 1000 سال تک قائم رہتا ہے تقریباً، 7ویں صدی عیسوی سے لے کر 17ویں صدی عیسوی تک 1100 سالہ دور ہے جب مسلمانوں کی حکمرانی، عدل و انصاف کا دورہ ہے، انسانی مسائل کا حل۔ یہ بر عظیم پاک و ہند جس کا حصہ افغانستان بھی رہا، کابل ایک صوبہ تھا دلی کا، اس پورے افغانستان سے لے کر بنگال تک مسلمانوں نے اس خطے میں 800 سال تک حکومت کی اور بنیادی اساسی اصول طے کر لیا کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ظلم اور طاغوتی نظام کو قبول نہیں کرنا، اجتماعیت کو برقرار رکھا، یہاں کے مظلوم غیر مسلموں کے بھی حقوق ادا کیے، رواداری کا نظام بنایا، ان کی عبادت گاہوں کا بھی تحفظ کیا۔ سب سے نیک اور صاحب نسبت عدل و انصاف کے حامل بادشاہ جس کا تذکرہ اورنگزیب عالمگیر کی صورت میں کیا جاتا ہے، اس کے زمانے میں افغانستان کا گورنر ایک ہندو ہے، اس کے زمانے میں مندروں کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، ان کی زمینیں دی گئی، غیر مسلم اپنے عقیدے پر رہنا چاہتا ہے تو اس کے تحفظ کا نظام بنا دیا، جبر سے کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا، اپنی آزاد مرضی سے جو کلمہ پڑھنا چاہے پڑھے، عقیدے کا جبر نہیں کیا، لیکن سیاسی اور معاشی نظام وہ عدل و انصاف کا قائم کیا۔ ہر گاؤں اور دیہات میں وہ پنچایتی نظام بنایا کہ بلا تفریق رنگ نسل مذہب اس گاؤں میں بسنے والے تمام لوگوں کے سیاسی اور معاشی حقوق محفوظ رکھے گئے۔ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ ہے۔ اجتناب طاغوت کے سلسلے میں اسی صورت مبارکہ میں انسانی معاشرے کے 3 بنیادی اساسی اصول اس صورت کے آخر میں بیان کیے گئے۔ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ حکم دیتا ہے طاغوتی نظام کے خاتمے کے بعد تمہارے اپنے معاملات حل کرنے کے لیے عدل و انصاف۔ ہر فرد جو آپ کی قوم اور نسل میں موجود ہے، کسی نسل، کسی مذہب، کسی طرح کی سیاسی یا معاشی حیثیت کا حامل ہے، معاملات عدل و انصاف کی بنیاد پر ہوں گے۔ خاص طور پر جن سے قرابت داری ہے، رشتہ ہے خونی، خواہ وہ رشتہ خونی جس سے آپ کا ہے وہ مسلمان ہوا ہے یا نہیں، اسی لیے تو یہ کہا کہیں عدل صرف مسلمانوں تک محدود کر لو، نہیں، رشتہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کا۔ ازواج مطہرات کے سینکڑوں واقعات کہ وہ اپنے غیر مسلم عزیزوں کی بھی ہمدردی اور خیرخواہی اور مواصلات کا کام کرتے، ان کے لیے ان کی ضرورتوں اور ان کی معاشی کفالت کے حوالے سے صدقہ اور خیرات اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اقدامات کرتے تھے۔ آپ دیکھیے
کہ بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن نے اس آیت میں عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی، احسان، ایثار، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود بھوکے بھی ہیں تو دوسروں کو ترجیح دینا۔ عدل سے اوپر کا درجہ ایثار ہے۔ عدل میں تو دو فریق اپنے اپنے حقوق حاصل کرتے ہیں، اور ایثار میں ایک آدمی اپنا حق بھی دوسرے کو دے دیتا ہے اس کی ضرورت کی وجہ سے۔ ایک احسان یہ ہے، اور ایک احسان اللہ کے ساتھ تعلق کہ عدل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہ کرے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے۔ اور وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، ہر وہ چیز جو انسان کے اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑے، یا انسانوں میں انسانوں کے معاہدہ نکاح کی خلاف ورزی ہو، زنا، معاہدہ بیع کی خلاف ورزی ہو، بیع فاسد ہو یا باطل، معاہدہ عمرانی کی خلاف ورزی ہو، قومی ریاستی نظام کی، فحشاء، منکرات جن کے برا ہونے پر کل انسانیت متفق ہے، والبغش، ظلم، بغاوت، سرکشی، دوسری قوم اور نسل پر ظلم کر کے اس کو اپنے ماتحت بنا لینا، غلام بنا لینا، اس سے روک دیا۔ اور پھر اجتناب طاغوت ہی کے تناظر میں اس رکوع کے بعد اگلے رکوع میں اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان۔ ایک مثالی سوسائٹی وہ ہے جہاں امن ہو، ہر انسان کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ، اور ایسی مثالی سوسائٹی ہے کہ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ایسی مطمئن زندگی بسر کرے کہ اس کا رزق وافر مقدار میں ہر طرف سے اسے ملے، معاشی خوشحالی۔ اب جو لوگ اجتناب طاغوت کریں گے ان کے لیے لازمی ہے کہ سوسائٹی میں امن بھی ہو بلا تفریق رنگ نسل مذہب، سوسائٹی میں معاشی خوشحالی ہو، اطمینان کا معاشی نظام ہو، ہر آدمی اس معاشی نظام سے مطمئن ہو۔ اجتناب طاغوت کے یہ نتائج ہیں، ورنہ تو فرعونی اور طاغوتی نظام میں تو معاشی وسائل بھی چھن جاتے ہیں، مخصوص طبقے کے پاس ہوتے ہیں۔ فرعونی اور طاغوتی نظام میں تو امن و امان بھی نہیں رہتا۔ ذرا بنی اسرائیل کی پوری صورتحال کا جائزہ لیجئے جن پر فرعون مسلط تھا۔ قرآن حکیم اسی لیے تو کہتا ہے کہ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، جو زمین میں کمزور بنا دیے گئے ہم ان کو احسان کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کہ نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، انہیں ہم سربراہ، امام، حکمران بنانا چاہتے ہیں، انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، اور ونجعلہم الوارثین، اور انہیں ہم زمینوں کا وارث بنانا چاہتے ہیں۔ زمین ہے، اللہ جسے چاہے اس کا وارث بنا دے، تو ان لوگوں کو وارث بنانا چاہتے ہیں جنہیں کمزور بنا دیا گیا۔ مسلمانوں نے دنیا بھر میں جہاں جہاں فتوحات کی، ان علاقوں کے وسائل اسی جگہ پر خرچ کر کے ان کی ترقی کا نظام بنایا، ان کو امن دیا، ان کو عزت آبرو اور تحفظ فراہم کیا۔ دور جانے کی بات نہیں، قریب ہی کی بات ہندوستان کی دیکھ لیجیے، بر عظیم پاک و ہند، جہاں اکثریت غیر مسلموں کی تھی، مسلمان آئے تو امن کا جھنڈا لہراتے ہوئے۔ کون؟ خواجہ معین الدین اجمیری، کون؟ بابا فرید، کون؟ خواجہ نظام الدین اولیاء،
کون؟ حضرت داتا گنج بخش علی ابن عثمان الحجویری۔ آپ دیکھیے کہ یہ آئے امن کا جھنڈا لے کر، امن قائم کیا، اور جتنے حکمران ان کے بعد آئے انہوں نے آ کر بھی اس سوسائٹی میں امن قائم کیا۔ یہاں کے راجوں مہاراجوں کی آپس کی لڑائی سے اور عوام پر ظلم و تشدد سے یہاں کے عوام کو نجات دی، بالکل بے عینی ہی جیسے صحابہ کرام نے ایران اور عراق کے مظلوم انسانوں کو آزادی اور حریت سے ہمکنار کیا۔ آپ دیکھیے آج کل جہاد کا بڑا غلغلہ ہے، جہاد کرنے والے صحابہ ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کا لشکر دریائے دجلہ کے ایک کنارے پر پڑا ہوا ہے، کسریٰ ایران کا لشکر دوسری طرف پڑا ہے، آمنے سامنے لشکر ہے۔ کسریٰ ایران بڑا حیران ہے، یہ عرب کے بدو دیہاتی چل پڑے ہیں ہمارے خلاف لڑنے کے لیے، لگتا ہے ان کو بھوک نے ستایا ہے، ان سے کوئی سفارت کاری کرو، اور سفارت کاری کے ذریعے سے ان کو کوئی پیسے ویسے دے کے، ان کو کوئی وظیفہ دے کے واپس بھیج دو۔ سفارتیں 17 سفارتیں مذاکرات کی صورت میں ہوئی ہیں، 17 سفارتیں، مختلف سفیر گئے۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن وقاص نے انہیں سفیر بنا کر کسریٰ ایران کے دربار میں بھیجا۔ کیا حالت ہے، محدثین نے نقشہ کھینچا ہے، ابن اسیر نے کامل میں اس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ 50 فٹ اونچا سٹیج بنایا، دونوں طرف سونے کی دیواریں کھڑی کی، اتنا مال دولت اور خزانہ کسریٰ کا تھا۔ قالین بچھائے گئے، چمکتی ہوئی تلواروں کی نئی وردیوں والے فوجی دونوں طرف کھڑے کیے گئے رعب پیدا کرنے کے لیے۔ اکیلے ربیع بن عامر بوسیدہ کپڑے میں تلوار لپٹی ہوئی ہے، گھوڑے پر سوار ہے، ننگی پیٹھ پر، عام سادہ سے کپڑے ہیں جو عربوں کا دستور ہے۔ گھوڑا دوڑاتے ہوئے پہنچتے ہیں عین اسٹیج کے پاس، کوئی پرواہ نہیں ہے، ادھر سونے کی دیوار ہے، ادھر سونے کی دیوار ہے، ادھر چمکتی ہوئی تلواریں ہیں، ادھر چمکتی ہوئی تلواریں ہیں۔ گھوڑا دوڑاتے ہوئے اسٹیج کے پاس پہنچتے، سفیر ہے، سفارت کے اصول کے تحت سفیر کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دیکھا کہ گھوڑا کہیں باندھنا ہے تو کوئی گھوڑا پکڑنے والا خادم تو ہے نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی بیگ اٹھانے والا نہیں ہے جی۔ اب دیکھا کہاں باندھے، نئے قالین بچھے ہوئے ہیں، تلوار نکالی، وہ قالین جو اسٹیج کے ساتھ لٹکا ہوا ہے اس کو کاٹا، سوراخ کیا اور اپنے گھوڑے کی لگام اس کے ساتھ باندھ دی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کسریٰ ایران کے سامنے سفیر کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ شاید بھوک نے ستایا ہے، پیسے چاہیے ہیں، دیکھو جو پیسے لینا چاہتے ہو لے لو، بتاؤ کیا مقصد ہے تمہارے آنے کا؟ مقصد پوچھا جا رہا ہے۔ عمر فاروق کا سرکاری نمائندہ ہے سعد بن ابی وقاص، اور سعد بن ابی وقاص کا سرکاری نمائندہ ہے دنیا کی اس دور کی سپر طاقتیں دو ہی ہیں، کسریٰ اور قیصر، تو سپر طاقت کے سامنے سرکاری بیان جاری ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے تمہارے لیڈروں کے جھوٹی پریس کانفرنس نہیں ہے، جھوٹے بیانات نہیں ہیں، یہ صحابی رسول جو سرکاری حیثیت سے دنیا کی سپر طاقت کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کرا رہا ہے۔ ہم کس لیے آئے؟ اللہ ابتعثنا، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اپنی خواہش، اپنے تقاضے، اپنے کسی ذاتی مفاد، اپنی لالچ کے لیے نہیں آئے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ کیوں آئے ہیں؟ 3 مقصد ہیں۔
تین مقصد ہیں، لنخرج الناس من عبادت العباد الی عبادت اللہ وحدہ، ہم اس لیے آئے ہیں کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی غلامی میں لائیں۔ اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت کا عملی مظاہرہ ہے۔ وہ الناس جو تمہارے ہم نسل بھی ہیں، ہم مذہب بھی ہیں، لیکن تم نے انہیں کمزور بنا رکھا ہے، وہ کاشتکار، وہ ہاری، وہ مظلوم، وہ کسان جس پر تم ظالمانہ ٹیکس لگاتے ہو، ہم ان انسانوں کو تمہاری غلامی سے نجات دلانے کے لیے ہیں۔ یہ اسی خط کی صدائے بازگشت ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر و کسریٰ کو لکھا، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ تو تمہارے لیے سلامتی ہے، اور فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْيَرِيثِيِّينَ، اگر تو نے انکار کیا تو ان کاشتکاروں پر ظلم کی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی۔ یریثیین بخاری کے حاشیے پر لکھا ہوا ہے کہ یریث اکارون الزارعون، زراعت کرنے والے کاشتکار۔ تو کسریٰ ایران سواد عراق کا حکمران تھا۔ سواد عراق کو سواد کیوں کہتے تھے؟ کہ دریائے دجلہ اور زمین کی زرخیزی کی وجہ سے اتنی فصلیں کاشت ہوتی تھی کہ حد نگاہ تک فصل ہی فصل ہوتی تھی، اور اتنی رچ فصل ہوتی تھی کہ بالکل کالی، کوئی جگہ خشک یا چٹیل میدان نظر نہیں آتی تھی، سرسبز و شاداب، درخت بھی، پھل بھی، کھیتیاں بھی، اس لیے سواد عراق اسے کہا جاتا ہے۔ اب یہ ساری محنت، یہ ساری فصل، یہ ساری کاشتکاری، یہ باغات ان کاشتکاروں کی وجہ سے تھے۔ الاکارون الزارعون، محنت کرنے والے، ان کی محنت کا استحصال کرتا تھا کسریٰ، ان کی پوری آمدنی پر 60-70% تک ظالمانہ ٹیکس تھا، نہ دیتے تو انہیں پیٹتے، ظلم کرتے، گدھوں بیلوں کی طرح ان سے کام لیتے۔ تو جن کے خون پسینے کی کمائی سے عراق سواد ہو رہا ہے، سیاہ ہو رہا ہے، سرسبز و شاداب ہو رہا ہے، انہی کی حالت یہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تو نے انکار کیا تو ان کاشتکاروں پر ظلم کی سزا تجھے ملے گی۔ آج سزا دینے والے عمر فاروق کے نمائندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت سعد بن وقاص کی قیادت میں وہاں پہنچ چکی، تو بڑی دلیری سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ربیع ابن عامر کہتے ہیں کہ ہم اس لیے آئے ہیں، کسی اور گھمنڈ میں مت رہنا کہ لنخرج الناس من عبادت العباد الی عبادت اللہ وحدہ، انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی غلامی میں دینا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا بڑا بنیادی ہدف فرمایا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ من جور الادیان الی عدل الاسلام، حکومتوں، مذاہب اور نظاموں کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کے نظام کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ پہلے آزادی کے بعد ان کا جو نظام بنے گا جس میں 2 یا 2 سے زائد فریق معاملات اور معاہدات طے کرتے ہیں، سیاسی نظام جس میں معاہدہ عمرانی سوشل کانٹیکٹ وجود میں لایا جاتا ہے، وہ عدل کی بنیاد پر ہوگا، ظلم کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ من جور الادیان الی عدل الاسلام۔ اور تیسری بات معاشی حوالے سے فرمائی کہ من ضیق الدنیا الی سعتها، دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسعتوں کی طرف لانا چاہتے ہیں، دنیا کی خوشحالی۔ یہ نہیں کہا
کہ من ضیق الدنیا الی سعۃ الآخرہ، آخرت کا معاملہ تو بعد میں ہے، دنیا میں بھی للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو محسن ہوتے ہیں انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں ان کا اس دنیا میں بھی حسنہ۔ 3 لکھا 30 ایجنڈا، قومی نظام، قومی انقلاب میں انبیاء کا جو پیغام ہے اس کی عملی تشریح صحابہ نے کر دی۔ یہ کوئی جھوٹا بیان ہے، یہ کوئی جھوٹی پریس کانفرنس ہے لوگوں کو لبھانے کے لیے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ صحابی رسول کا قول و قرار ہے، اور وہ اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں، وہ سعد بن ابی وقاص کا نمائندہ ہے، اور سعد بن ابی وقاص عمر فاروق کے نمائندہ ہے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب عمر فاروق کا نمائندہ ہے، اور وہ ہدف بیان کر رہا ہے، اس آیت کی تشریح کر رہا ہے کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اس کی عملی تفسیر ہے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ جیسے ہی کسریٰ ایران کا خاتمہ ہوا تو پورے ایران میں، پورے فارس میں عدل و انصاف کا نظام قائم کر دیا۔ عمر فاروق کے پاس سواد عراق کی زمینوں کے ٹیکس کے لیے کہ حکومت کیا وصول کرے انتظامی اخراجات کے لیے، جب سوال کیا گیا تو ایک کمیٹی مقرر کی عدل و انصاف کے ساتھ، ماہرین کی، زمین کی پیمائش کریں، فصل کی جھاڑ دیکھیں کہ زمین میں کتنی فصل ایک خطے میں ہوتی ہے، عوام کی ضروریات دیکھیں، مسائل کا جائزہ لیں، اور پھر بہت ہی آسان ٹیکس لگائیں ان کے اوپر، معمولی سا، جس سے انتظامی اخراجات پورے ہوں۔ کہاں 60-70% ٹیکس، کہاں اسے کم کر کے 15-20% کر دیا گیا، زیادہ سے زیادہ خراج۔ جی آپ دیکھیے کہ کتنی اس کے اندر تخفیف کر دی، خوشحالی آئی، ترقی پیدا ہوئی، امن قائم ہوا، معاشی ترقیات ہوئی۔ یہ وہ اثر اور نتیجہ جو صحابہ اکرام کی جدوجہد سے ہوا۔ قوموں میں جب انقلابات آتے ہیں تو اس کے نتائج عوام کے سامنے امن اور معاشی خوشحالی کے ہوتے ہیں، بلا تفریق رنگ نسل مذہب ہوتے ہیں، کوئی تمیز نہیں ہوتی، نہ کوئی صنفی امتیاز مرد ہے یا عورت، اور نہ ہی کوئی نسلی امتیاز کہ کس نسل اور قوم سے تعلق ہے، نہ کوئی لسانی امتیاز کہ کس زبان کو یہ بولنے والا ہے، نہ کوئی طبقاتی امتیاز کہ طبقہ کی بنیاد پر فیصلے ہو رہے ہیں۔ عدل و انصاف کا نظام۔ قرآن نے کہا کہ جو اس بنیادی پروگرام کا انکار کرتے ہیں انہیں دیکھو سچوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ کسریٰ ایران کا کیا انجام ہوا؟ حضور کے سفیر، مسلمان جماعت کے سفیر کی بات کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا۔ قیصر کا انجام کیا ہوا؟ دنیا بھر میں جہاں جہاں بعثنا فی کل امت رسولا، اور یاد رکھیے جیسے انبیاء علیہ السلام قوموں پر آئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت ہوگی، اور وہ بھی مبعوث ہوگی۔ دلیل خود حدیث میں موجود ہے کہ بعثتم میسرین، تو صحابہ کی بعثت کا خود اعلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں پہنچے، وہاں کہ رسول اللہ کے جو آگے پیغام لے جانے والے ہیں، خواہ وہ ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل یمن میں ہو،
یا عمر فاروق کی زمانے میں سعد بن ابی وقاص یا ابو عبیدہ ابن الجراح شام میں ہوں، عمرو بن العاص مصر میں ہوں، ہر جگہ پھیلے، ہر جگہ پر بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، عدل، امن اور معاشی خوشحالی کا نظام قائم کیا۔ اللہ کی عبادت اور طاغوت کے اجتناب سے یہ نتیجہ نکلنا چاہیے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ 250 سال سے آپ جس طاقت کے غلام ہیں، پورا قرآن حکیم پڑھ جائیے، احادیث کا ذخیرہ دیکھیے، کیا طاغوت کی تعریف ان یورپین بھیڑیوں پر پوری نہیں اترتی، جن کی پوری تاریخ ہے؟ جو قرآن نے فرعون کا نقشہ کھینچا تھا، ان فرعون علا فی الارض، بالکل وہی بعینی نقشہ ہے ان سامراجی طاغوتی قوتوں کا جو دنیا بھر کے ملکوں کو غلام بنانے کے لیے پوری انسانیت کے خلاف پل پڑے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں ہو، یا کسی فرانسیسی کمپنی کی صورت میں ہو، یا کسی اٹالین یا اسپینش سفاکوں کی صورت میں ہو، اپنے اپنے علاقے ان کی بندر بانٹ کر دیں۔ ہمارا یہ خطہ بدقسمتی سے برطانوی سامراج کے زیر تسلط ہے، افغانستان سے لے کر بنگال تک غلام بنا۔ طاغوت کی ساری علامتیں جو قرآن نے بیان کی ہیں 100% اس برطانوی سامراج پر پوری اتری۔ علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست، یذبح ابناءہم، ذرا 1757 سے جو قتل عام بنگالیوں کا کیا، 1772 اور 73 میں 20 لاکھ بنگالی قحط میں مار دیے گئے۔ زرخیز سونا اگلتی ہوئی زمین، جہاں خوشحالی تھی، گودام بھرے ہوئے تھے، لیکن عوام کو فاقے سے مجبور کر دیا۔ کاشتکاروں پر ظالمانہ ٹیکس لگا کر زمینیں چھین لی گئی۔ جب 3 صوبوں کی دیوانی انگریز سامراج کے قبضے میں آئی تو ظالمانہ ٹیکس لگا کر دولت نچوڑ لی گئی ہندوستان سے، اور لے جا کر برطانیہ میں عیاشیاں کی گئی۔ دولت نچوڑنے کا کام نہیں کیا، تقسیم در، اور یہ تو بنگال کی حالت ہے۔ آگے جہاں جہاں بڑھتے چلے گئے، 1803 میں دلی پر، 1843 میں اور 1839 میں سندھ اور پنجاب پر، جہاں جہاں پہنچے علاقہ کنگال کر دیا، غربت پیدا کر دی، بھوک پیدا کر دی، بدحالی اتار دی۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، بعینی ہی یہ کام کیا، کوئی تاریخ سے انکار کر سکتا ہے؟ اور وہ افغانستان جہاں شاہ شجاع کے ذریعے سے حملہ کر کے کابل کو اپنے زیر تسلط لانے کے لیے پوری جنگیں لڑی، وہ تو افغانیوں نے ان کو قتل کر کے 16,000 کی فوج کو راستہ نہیں دیا۔ شاہ شجاع دم دبا کر بھاگا وہاں سے، ایک انگریز چھوڑ دیا کہ جا بھی جا، بتا دینا جا کر کے ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے۔ تاریخ ہے اس خطے کی کہ ظلم و تشدد کے جتنے راستے وہ برطانوی سامراج نے یہاں پر کیے۔ 1857 آیا تو 55,000 تو صرف علماء شہید کیے دلی میں، لاکھوں انسان قتل کیے، بنگال سے لے کر پشاور تک سولیوں پر چڑھایا گیا، نسلیں کی نسلیں تباہ کر دی، غلام بنایا، معاشی وسائل لوٹے۔ انہ کان من المفسدین، فساد نہیں بچایا، ہر مرحلے پر فساد مچایا، نئے نئے طریقوں سے فساد مچایا، تقسیم کیا۔ وہ نسلیں
جو پچھلے 1000 سال سے ایک جگہ پر رہ رہی تھی، وہ مذاہب جو رواداری کے ساتھ ایک خطے میں رہ رہے تھے، جہاں اولیاء اللہ بھی تھے اور اپنے اپنے ذہن کے مطابق عبادت کرنے والے رشی اور منو بھی تھے، کبھی جھگڑا نہیں ہوا، کبھی لڑائی نہیں ہوئی، لیکن انتشار پیدا کیا، افتراق پیدا کیا۔ طاغوت کی تمام علامتیں جو قرآن حکیم اور احادیث میں بیان کی گئی ہیں وہ مکمل کامل طور پر فٹ ہوتی ہیں۔ ذرا مولانا سید حسین احمد مدنی کی نقش حیات پڑھیے کہ کیا کیا مظالم نہیں ڈھائے گئے، ذرا شیخ الہند کے خطبات پڑھیے کہ کس صفاکی کے ساتھ انہوں نے تباہی اور بربادی اتاری، اور پھر سب سے بڑھ کر جنگ عظیم اول میں خلافت عثمانیہ کے خلاف تمام وعدوں کے علی الرغم مسلمانوں کا قتل عام، بد امنی، اور عجیب تماشا ہے، اسی بر عظیم پاک و ہند سے، اسی پنجاب کی دھرتی سے، اسی علاقے سے لوگوں کو بھرتی کر کے بغداد پر گولیاں برسائی گئی، فلسطین پر حملے کرائے گئے، خلافت عثمانیہ کے خلاف کام کیے گئے، جزیرۃ العرب پر قبضہ کیا گیا۔ اس کی تفصیلات شیخ الہند اپنے خطبات میں بیان کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ظلم کی انتہا ہے۔ ایسے میں انبیاء کی جانشین جماعت آزادی اور حریت کی جنگ لڑتی ہے اس طاغوت کے خلاف، مزاحمتی شعور آگے بڑھتا ہے۔ 1803 میں دلی پر قبضے کے بعد شاہ عبد العزیز صاحب مزاحمتی جماعت تیار کرتے ہیں، مارکہ بالاکوٹ سجتا ہے، 1857 کی جنگ آزادی کا پورا ماحول بنتا ہے، آزادی اور حریت کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ ایسے ماحول میں کہ جنہوں نے قربانیاں دی، ان قربانیوں کو سبوتاج کرتے ہیں کون؟ اس خطے کے وہ باسی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ سراج الدولہ کی پیٹھ میں چھرا کس نے گھونپا؟ مسلمان کہلانے والے۔ ٹیپو سلطان کی پیٹھ میں چھرا کس نے گھونپا؟ مسلمان نے۔ جی آپ دیکھیے 1831 کے مارکہ بالاکوٹ میں سید صاحب کے خلاف کام کرنے والے کون تھے؟ جنہوں نے ہری سنگھ کو راستہ دیا بالاکوٹ کا، مٹی کوٹ پہاڑ پر چڑھنے اور سید صاحب کے پورے لشکر کو ذبح کرنے کا راستہ کون دینے والے؟ کون؟ وہی جو آج آپ کے منسٹر اور وزیر بنتے ہیں، کاغان کی وادی کے شاہ۔ تاریخ سے مٹایا جا سکتا ہے اسے؟ کون ہے جنہوں نے یہ کردار ادا کیا؟ کون ہے جنہوں نے تحریک شیخ الہند، حضرت شیخ الہند برپا کرتے ہیں، کردار ادا کرتے ہیں اس کے لیے، اس کو سبوتاج کرنے والے کون؟ مسلمان۔ قرآن نے بڑا واضح کہہ دیا تھا کہ جو ایمان لانے والے ہوں گے انہیں ہدایت ہوگی، وَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو حقت علیہم الضلالہ، جن کو ذلت، رسوائی اور گمراہی، ضلالت کے اندر دونوں تینوں چیزیں شامل ہیں، ذلت اور رسوائی بھی ہے، گمراہی بھی ہے، فکری گمراہی اور عملی طور پر ذلت اور رسوائی جن پر حق ہو چکی ہے، انہوں نے وہ ذلیل کام کیے، گمراہی کا راستہ کھولا، انہوں نے یہ حرکت کی۔ کیا تاریخ کے صفحات سے یہ مٹایا جا سکتا ہے کہ حضرت شیخ الہند ترکوں کی معاونت سے بین الاقوامی مسلمانوں کی خلافت کے ذریعے سے پورے ہندوستان کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس کا بیس کیمپ بناتے ہیں افغانستان اور یاغستان کو، جدوجہد کا راستہ اختیار کرتے ہیں،
انبیاء کے پیغام، انبیاء کی تعلیمات کے تناظر میں کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، لیکن اس تحریک کو سبوتاج کرنے والے کون ہیں؟ کیا ملا چار باغ کابل کی سرزمین پر کلنک کا ٹیکہ نہیں جس نے تحریک ریشمی رومال کو سبوتاج کیا، برطانوی سامراج کے لیے اعلی کاری کا کردار ادا کیا؟ کیا وہ بکی ہوئی خانقاہ جو کابل میں بیٹھ کر بادشاہ کی پیر خانقاہ بن کر بادشاہ کو استعمال کرتی ہے اپنے مقاصد کے لیے، امیر حبیب اللہ خان کو، پھر امان اللہ خان کو، غداری کے عوض میں برطانوی سیاہ رات اس خطے پہ مسلط کرنے والے لوگ کون ہیں؟ جس کے نام پر آج یوم استقلال افغانستان مناتے ہیں، جس کی وجہ سے آزادی اور حریت ملی، تحریک ریشمی رومال کی جدوجہد کو سبوتاج کرنے سے ہندوستان کی آزادی تو لیٹ ہو گئی، اور وہ لشکر، وہ اجتماعی طاقت جو ایک آئینی اور قانونی نظام کے تحت خلافت عثمانیہ نے سلطان العلماء شیخ الہند مولانا محمود حسن کو اس خطے کا اپنا جرنیل مقرر کیا، جو فقہ کی بنیادی شرط تھی کہ بغیر حکومت کی اجازت کے جہاد نہیں کیا جا سکتا۔ پرائیویٹ جہاد کیا ہوتا ہے؟ تمام فقہ کی کتابوں میں امیر المومنین کی اجازت اور حکومت کے اجتماعی فیصلے کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا۔ تو جو جہاد شیخ الہند اور ان کی جماعت نے کیا، وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے بین الاقوامی حکمران خلیفہ عثمانی کے نائب غالب پاشا کی اجازت سے شیخ الہند کو اس خطے کا جنرل مقرر کیا گیا۔ یہاں کے مسلمانوں سے کہا گیا کہ ان کی قیادت میں طاغوت کے مقابلے میں جدوجہد کرو اور کوشش کرو۔ اس کو سبوتاج کر رہے ہیں کون؟ وہ پیر گدی نشین، وہ مولوی۔ ذرا مولانا سندھی کے سارے خطوط پڑھ لو، مولانا محمد میاں صاحب کے خطوط پڑھ لو، کابل کے 7 سال مولانا سندھی کے پڑھ لو، تو سازشوں کا گڑھ افغانستان کو بنا کر نہ صرف ہندوستان کی آزادی میں تاخیر کر دی، بلکہ افغانستان کو غلام بنانے کے نئے نئے حربے اختیار کیے۔ وہ تو بھلا ہو کہ مولانا سندھی نے جب ٹل کے محاذ پر کامیابی حاصل کی تو برطانوی حکومت مجبور ہو گئی کہ ہندوستان کی آزادی تسلیم کرے، اور 19 اگست کو افغانستان میں آزادی کی دستاویز پر دستخط کر کے افغانستان کو ایک خود مختار حکومت کے طور پر برطانیہ کو تسلیم کرنا پڑا۔ اور اس تسلیم کے لیے جو دستاویز لے کر گیا سر فرانسس ہمفرے، غالباً اس کا نام ہے، وہ سفیر وہاں پہنچتا ہے اور وہ تقریر کرتے ہوئے مخاطب کرتا ہے امان اللہ کو کہ تمہاری کامیابی نہیں ہے، یہ تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے عبید اللہ سندھی اور اس کے استاذ مولانا محمود حسن کی کامیابی ہے، ان کی جدوجہد ہے، ان کی تحریک ہے، تم تو خواب غفلت میں پڑے ہوئے تھے، مال بناتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سارے کام کرتے تھے۔ یہ جو بابا جی تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ تم آج آزاد ہو۔ آج افغانستان 102ویں سالگرہ آزادی کی مناتا ہے۔ اس آزادی کے پیچھے شیخ الہند اور ان کی جماعت جو انبیاء کے سچے جانشین ہیں، جو ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت کے نمائندے تھے، ان کی قربانیاں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جن کی مہارت، جن کے محاذ جنگ پر ہر مشورے سے امان اللہ نے جو اقدامات اٹھائے اور کامیاب ہوا، سیاسی بصیرت دیکھیے، ایسے طریقے سے پتے کھیلے مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز سامراج کے خلاف، انگریز چکرا گیا، مجبوراً اسے افغانستان کی آزادی تسلیم کرنی پڑی۔ آزادی تسلیم ہو گئی اور اس میں یہ شک بھی رکھ دی گئی
کہ ہندوستان کو بھی کیا ہے اگلے 10 سال میں برطانیہ آزاد کر دے گا، بہت بڑی کامیابی تھی۔ لیکن اب دیکھا سامراج نے کہ یہ تو گیم ہاتھ سے نکل رہی ہے، تو وہ جو گریٹ گیم کے نام سے پالیسی برطانیہ کی چل رہی تھی، عالمی سازش، بڑی سازش، بڑا مکارانہ عمل، وہ سارا دہرایا گیا۔ کیا کہ جو محسن، جو رسولوں کا نمائندہ، جو قرآن کے پیغام کے مطابق آزادی اور حریت کے لیے کردار ادا کر رہا ہے، اس کا افغانستان میں رہنا مشکل بنا دیا گیا۔ انگریز نے دباؤ ڈالا امان اللہ خان کو کہ ہم تمہیں وظیفہ دیں گے، اور اس وظیفے کا یہ اثر ہونا چاہیے۔ 16,000 کا وظیفہ طے کیا گیا امان اللہ خان، اور اس کی شرط یہ ہے کہ جو ہندوستانی آزادی پسند تمہارے پاس موجود ہیں ان کو ہمارے حوالے کرو، اور اگر ہمارے حوالے نہیں کرتے تو ان کو اپنے ملک سے نکال دو۔ کیونکہ جو حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ سیاسی طور پر اقدامات امان اللہ خان کو سکھا رہے تھے، تو برطانیہ نے کہا کہ یہ تو ایک وقت آئے گا کہ ہمیں آزادی دینی پڑے گی، اس لیے اس کو یہاں سے نکالو۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ مولانا سندھی نے وہاں رہتے ہوئے 3 ایسے بنیادی کام کیے تھے کہ جس سے ہندوستان کی آزادی کی راہ ہموار ہونی تھی۔ نمبر 1، یہاں کی سیاسی جماعت کانگریس تھی اس زمانے میں، تو کانگریس کی کابل شاخ بنائی سیاسی آزادی کے لیے، بلا تفریق رنگ نسل مذہب۔ اس خطے میں آزادی کی جو تحریک چل رہی تھی، جس میں جناح صاحب بھی اس وقت پیش تھے، مولانا سندھی نے وہ وہاں شاخ بنائی۔ پھر عارضی حکومت ہند بنائی کہ ٹھیک ہے، آپ کا اگر انگریزوں سے معاہدہ ہو گیا ہے آزادی کا کہ وہ تمہاری سرحدوں کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، تو ہم دنیا بھر کا دستور ہے کہ جو ملک غلام ہو جائیں ان کی عارضی آزاد حکومت کسی دوسرے ملک میں رہ سکتی ہے، تو ہم اس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ پھر ہم اپنے نوجوان ہندوستانیوں کو تعلیم و تربیت کے لیے یہاں ہندوستانی نیشنل یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں جو آزادی اور حریت کی درس دے، 3 بنیادی نکات کے تحت۔ قومی شعور کے لیے تعلیم کا، جس میں دنیا بھر کی قومیں ہر ملک اور ریاست میں اپنے اپنے اسکول بناتی ہیں۔ آج بھی ہر ملک میں جہاں سفارت خانہ موجود ہوتا ہے کسی ملک کا، تو وہاں اس کا اسکول بھی ہوتا ہے ان کے بچوں کے پڑھنے کے لیے۔ تو ہندوستانی یونیورسٹی ہمیں بنانے کی اجازت ہے، مجال ہے جو چارٹر دیا ہو یونیورسٹی کو کام کرنے کا، مجال ہے اس بات کی اجازت دی ہو جنہوں نے آزاد کرایا، جنہوں نے طاغوت سے نجات دلوائی، جنہوں نے قربانیاں دی، ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ کام نہیں کر سکتے۔ کون؟ وہ جو سب سے زیادہ، جن کو حضرت سندھی پر اعتماد بھی تھا، جن کے ذریعے سے آزادی حاصل کی ہے۔ آنکھیں پھیر لی، فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلایا۔ بھائی تمہارے فائدے کے مشورے دے رہے ہیں مولانا سندھی، شیخ الہند کی جماعت، لیکن حضرت سندھی کو نکلنے پر مجبور کر دیا۔ کہتے ہیں کہ بھائی اگر تم نے یہاں رہنا ہے، ذرا مولانا سندھی کی کابل میں 7 سال پڑھے، مولانا سندھی کو کہتے ہیں کہ اول تو تم واپس ہندوستان چلے جاؤ، آپ کے ساتھ جو نوجوان ہیں 150-200 ہندوستان سے جو ہجرت کر کے یہاں آئے وہ بھی اپنے ملک میں چلے جائیں، تم جانو انگریز جانو ہم تمہارے۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو یا تو ہماری افغان نیشنلٹی لے لو، افغان بن جاؤ تو ہم تمہیں وزیر اعظم بنا لیں گے۔
اپنی دھرتی سے کٹ جاؤ، اپنی قومی شناخت بھول جاؤ کہ تم سندھ دھرتی کے رہنے والے ہو یا پنجاب دھرتی میں پیدا ہوئے ہو، افغانی بن جاؤ تو تمہیں وزیر اعظم بنا لیں گے۔ لیکن یہ نوجوان واپس دینے پڑیں گے۔ مولانا سندھی نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ جن نوجوانوں کی جدوجہد اور کوشش سے، جن کی قربانیوں سے افغانستان آزاد ہوا ہے، ان کو ہم پکڑ کر حوالے کر دیں برطانیہ کے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ملک میں نہیں رہنے دینا چاہتے تو میں نکل جاتا ہوں۔ مولانا سندھی نے فیصلہ کیا کہ ایسے آنکھیں پھیرنے والے لوگوں سے کیا امید ہو سکتی ہے، نکلو یہاں سے۔ تو مولانا سندھی نے راستہ اختیار کیا۔ ایران کا راستہ بند، ایران کے راستے سے جو سفارت بھیجی تھی ترکی اور ادھر دوسرے علاقوں میں، وہ تو گرفتار ہو کر انگریز کے حوالے ہو گئی۔ مولانا سندھی وہ راستہ اختیار کرتے تو یقیناً برطانیہ کے قبضے میں جاتے۔ تو روس میں انقلاب آ چکا تھا، برطانیہ کے خلاف تھا، جنگ عظیم اول سے علیحدہ ہو چکا تھا۔ اپنا اتحادی ہونا برطانیہ سے جنگ عظیم اول میں اس نے ختم کر دیا، علیحدگی کا اعلان کر دیا، بلکہ الٹا وہ خفیہ دستاویز اوپن کر دی جو فرانس اور برطانیہ نے اربوں کی بندر بانٹ کے تناظر میں کی تھی۔ سائیکوٹ پائیکوٹ کا معاہدہ اوپن کر دیا، تو ایک ہی راستہ بچا تھا۔ ادھر برطانوی سامراج بیٹھا ہوا ہے، ایران برطانوی سامراج کے ساتھ ملا ہوا، ایک راستے کے علاوہ کون سا راستہ؟ مولانا سندھی نے اختیار کیا راستہ روس۔ وہاں کا انقلاب دیکھا، ترکی کا انقلاب دیکھا، اور حرم مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب تک مولانا سندھی یہاں موجود ہیں کابل میں، تو امیر امان اللہ خان وہ فیصلے کرتا ہے جن فیصلوں سے طاغوت کی جڑ کٹتی ہے، اور جیسے ہی مولانا سندھی چلتے ہیں تو ایسے لایانی فیصلے کیے جس کا آخری نتیجہ یہ ہوا کہ 1928 میں بچہ سکا کا قبضہ برطانوی سامراج نے وہاں پر کر دیا۔ مولانا سندھی تھے تو افغانستان میں جن جن ملکوں کی پراکسی تھی، ایران کی، برطانیہ کی، روس کی، چین کی، مختلف قوتیں جو بھی گرد و نواح کی تھیں، ان میں افغان حکومت اپنے پاؤں پر کھڑی تھی اور ہر پراکسی کا مقابلہ کر رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی مولانا سندھی نکلتے ہیں تو چکرا گئے۔ قرآن نے کہا ہے فسیروا فی الارض، سچے لوگوں کو جھٹلانے والوں کا انجام دیکھو کہ کیا ہوا۔ آج 100 سال ہو گئے، روز کابل فتح ہوتا ہے، روز کابل ڈھایا جاتا ہے، افغانستان تعمیر ہوتا ہے اور پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ جی، معاہدات ہوتے ہیں، معاہدات کی خلاف ورزی ہوتی ہے، وار لارڈ پیدا کر دیے گئے۔ دنیا بھر کی ملکوں کی پراکسیز جو وہاں پر موجود ہیں وہ اپنے اپنے گروپوں کو لڑاتی ہیں، کسی بھی عنوان سے لڑائی، پورا 100 سال ہو گیا۔ جی، 102 سال کی پوری تاریخ قرآن نے کہا فسیروا فی الارض، زمین میں ذرا سیر کرو، پورے 100 سال کی بلکہ 300 سال کی پوری تاریخ کا مطالعہ کرو۔ برطانوی سامراج کی گریٹ گیم، آزادی کے لیے تو شرط تھی کہ 2 کام ہونے چاہیے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اور اجتناب طاغوت کے لیے 3 کام ہونے چاہیے، عدل، امن اور معاشی خوشحالی، جو اس صورت میں بیان کی گئی۔ تو تب تو یوم آزادی ہے، اور اگر یہ 3 باتیں نہیں ہیں، عدل و انصاف نہیں ہے، بلا تفریق، رنگ نسل مذہب، فرقہ واریت، تفرقہ، انتشار، بد امنی ہے، معاشی بھوک و افلاس۔ ذرا دیکھو کہ اس 100 سال میں دنیا بھر کی عالمی طاقتوں نے افغانستان اور پاکستان ان خطوں سے کتنا لوٹا۔ 100 سال کی اگر پوری کی پوری ہسٹری بنائی جائے تو بہت لمبا وقت چاہیے۔ ابھی 20 سال
جو امریکہ کے تسلط کے ہیں، جہاں بظاہر ایک افغانی ملک کا صدر تھا جی، اس میں اس 20 سال میں دنیا میں امریکہ کی ڈیفنس سے متعلق جتنی انڈسٹریز ہیں انہوں نے 1000% زیادہ پرافٹ کمایا، جنگ کاروبار بن گیا۔ پوری رپورٹ جی سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے۔ روس اور چین نے وہ جرنیلوں کی کرپشن جنہوں نے اس جنگ سے ہاتھ دھوئے ہیں وہ سب کے سب اوپن کر دیے۔ ان کی کمپنیوں کا اپنا انڈیکس بتلاتا ہے کہ 2001 میں کیا انڈیکس تھا اور آج 2021 میں کیا ہے۔ اسلحہ بیچ کر، لڑائیاں پیدا کر کے، بد امنی پھیلا کر، افغانوں کا قتل کر کے، افغانوں میں ان لوگوں کو آپس میں لڑا کر، جو فرعونی کام تھا کہ ان کے اندر تشدد اور انتشار پیدا کر دیا، وجعل اہلہا شیعاً، تقسیم در تقسیم، گروپ بنا دیے، اچھے طالبان، برے طالبان، امریکی طالبان، روسی طالبان، چینی طالبان، ایرانی طالبان، نسلی تفریق، فارسی بان، پشتو، دری بولنے والے، فلاں 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 گروپ، لڑائیاں، جھگڑے۔ آزادی کے لیے جو بنیادی معیارات تھے وہ سامنے رکھے، اور پھر اس پوری 100 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، پہلا معاہدہ جس کے تحت یہ کابل پر امیر امان اللہ خان کی حکمرانی تسلیم کی گئی، اس کی خلاف ورزی سامراج نے کی نہیں کی، توڑا گیا، معاہدہ توڑا گیا۔ 10 سال پورے ہونے تھے 1919 سے 1929 میں، اور 1929 کے 10 سال پورے ہونے پر ہندوستان کی آزادی کا فیصلہ ہونا تھا، تو معاہدہ توڑ کر امان اللہ خان کو راتوں رات فارغ کر دیا۔ پہلے اسی امان اللہ خان سے حبیب اللہ خان کا قتل کروایا، پھر اسی امان اللہ خان کو قتل کروا کے بچہ سکا لیا، پھر اس کے بعد نادر شاہ آ گیا، نادر شاہ کے بعد پھر ظاہر شاہ آ گیا، پھر داود شاہ آ گیا، پوری تاریخ ہے۔ پھر پوری گیم کھیل کر روسی طاقتوں کا حملہ ہو گیا، ان کا تسلط، ان کو پھانس لیا گیا کہ آؤ اس کیک کو کاٹو، اور پھر ان کو ختم کرنے کے لیے ماشاءاللہ یہاں سے علماء کو بھرتی کیا گیا، جہاد کا نام دے دیا گیا۔ تفریق ہے، بد امنی ہے نا، ناانصافی ہے نا، معاشی بھوک ہے۔ آج بھی افغان اسی طرح بھوکا ننگا ہے جب 100 سال پہلے تھے، آج بھی افغانستان میں بد امنی ہے جیسے 100 سال پہلے تھے، آج بھی اسی طرح پیر اور گدی نشین وہی کام کر رہے ہیں جو ملا چار باغی نے شیخ الہند کی تحریک کے خلاف کیا، جو مجددی خانقاہ کے لوگوں نے اس زمانے میں غداری کا کام کیا تھا۔ آپ کو پتا امیر امان اللہ خان کو مولانا سندھی سے باغی کرنے کے لیے پیر صاحب نے کردار ادا کیا۔ مولانا سندھی لکھتے ہیں کہ جو بادشاہوں کا پیر تھا یہ مجددی خانقاہ والے، ہیں جی، یہ جا کر امان اللہ خان محل میں امان اللہ خان کی بیگم کو، پیری مریدی کا اثر تو ہوتا ہے نا، بیگمات زیادہ، ان کو جھوٹے گھڑے ہوئے خوابات سناتی کہ جی ہمیں خواب آیا ہے، حرم میں فلاں آدمی کو خواب آیا ہے، اس خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا، گڑنتو باتیں کہ اس جماعت کو یہاں سے نکالو، انگریزوں کے ساتھ یہ معاملہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ تو پوری انقلابی جماعت جس کو نہ تو ہندوستانی یونیورسٹی قائم کرنے دے دی، نہ اپنی پارٹی کا کام کرنے دیا، نہ ہی حکومت کے اقدامات کو جو عارضی حکومت ہند بنائی تھی اس کو آگے بڑھنے دیا گیا، سازشوں کا پورا جال بچھا دیا پیروں نے، مذہبی طبقے۔
جیسے آج کل جھوٹے خواب بتائے جا رہے کہ جی رسول اللہ خواب میں آئے اور امیر المومنین کو کہا کہ ڈٹ جاؤ، اب ہم ضرور ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ ایسا معاہدہ جس معاہدے میں سامراج کا تحفظ ہو، برطانوی مفادات کا تحفظ، اور جب 1945 میں ایٹم بم گرانے کے بعد برطانیہ کے سارے اختیارات امریکہ کو منتقل ہو گئے، تو امریکہ کے ساتھ ہونے والے جتنے بھی معاہدات، واشنگٹن وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر جہادی لیڈروں کے جتنے مذاکرات ہوئے، جتنے معاملات طے ہوئے، ان تمام معاملات میں تحفظ فراہم کیا گیا امریکہ کو۔ جی دور جانے کی بات نہیں، یہی جو پچھلے سال فروری میں دوحہ میں معاہدہ ہوا، اس کی ایک ایک شک پکار کر کہہ رہی ہے کہ طالبان پابند ہیں کہ افغانستان میں امریکی مفادات کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، نہ کسی فوج کو، نہ ان کے اثاثوں کو، نہ ان سے متعلق افغانیوں کو۔ کتنی شکیں پڑھ لو ساری کی ساری۔ اس معاہدے کے تحت آج افغانستان پر قبضہ دلایا گیا، اور خود اس معاہدے کا جو سب سے بڑا نمائندہ طالبان کی طرف سے ہے، اس کا اپنا بیان ہے کہ اس معاہدے کی روشنی میں ہم کابل میں داخل ہوئے، اس لیے آج 4 دن ہو گئے، 5 دن کوئی حکومت وجود میں نہیں آ رہی، کیونکہ معاہدے کی شکل لکھی ہوئی ہے کہ افغانی جتنی بھی طاقتیں ہیں ان کے اتفاق رائے سے حکومت قائم ہوگی، اس کے علاوہ حکومت نہیں ہو سکتی۔ گویا کہ یوم آزادی بھی جو 102واں یوم آزادی ہے وہ بھی اسی کی نظر ہو گیا کہ کوئی حکومت وہاں پر موجود نہیں۔ معاہدے جس کے مسلسل عمل درآمد کے مختلف سٹیپس ہیں، ان میں یہ کابل میں داخلہ اور یہ تمام مراحل طے کرنے کی تمام چیزیں موجود ہیں، اور ہمارے خوش فہم بڑی خوش فہمی میں کہہ رہے ہیں فتح مکہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ اس سے بڑی سادہ لوحی کیا ہوگی؟ سادہ لوحی ہے یا عام آدمیوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے؟ اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ جہاں تمام تر اعمال چین، روس، امریکہ کے مشورے سے اور ان کے مفادات اور معاہدات کے تحفظ کے ساتھ ہو۔ صاف طور پر اس معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ امریکہ نے جو یہاں معاملات اور معاہدات اور یہاں جو چیزیں اثاثے بنائے ہیں پچھلے 20 سالہ کٹ پتلی حکومت سے قدرتی وسائل لوٹنے کے جتنے معاہدے ہوئے ہیں، طالبان اس کے پابند ہوں گے۔ یہ فتح مکہ ہے، اس کو فتح مکہ کہیں گے۔ فتح مکہ چے نسبت خاک را بال میں پاک۔ ابو سفیان سے کوئی معاہدہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ ابو سفیان نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف قبیلہ جو غیر مسلم تھا، اس کے ساتھ ابو سفیان کے حلیف قبیلے نے زیادتی کی تھی، معاہدے کی شک کی خلاف ورزی کی۔ اس خلاف ورزی کی پاداش میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے۔ ابو سفیان کو تو یہ خبر ہی نہیں تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچ رہے ہیں۔ خود ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں تو رات کے اندھیرے میں بیت الخلاء کے لیے باہر نکلا تو میں نے روشنی چراغ جلتے ہوئے دیکھے، میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو تحقیق کے لیے میں آگے نکلا کہ دیکھو تو صحیح کون، کوئی قافلہ آیا ہے، شاید کوئی ان کو شاید کوئی ضرورت ہو، جیسے عربوں کا دستور ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو میری گردن دبوچ لی 2 بندوں نے، ہاتھ باندھ لیے۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلح حدیبیہ کی کون سی شق تھی
جس میں لکھا گیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کریں گے، مکہ آئیں گے؟ کون سی شک تھی جس میں ان کو تحفظ فراہم کیا گیا ہو؟ ریاستیں الگ الگ ہیں، اس بات کی اجازت دی گئی تھی کہ جو تمہارے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے قبیلہ تو تمہارے ساتھ ہو، لکم دینکم ولی دین، اور جو ہمارے ساتھ شامل ہوگا وہ ہمارے ساتھ ہوگا، تم اس میں مداخلت نہیں کرو گے، اور تمہارا حلیف قبیلہ ہوگا ہم مداخلت نہیں کریں گے۔ صلح حدیبیہ میں، اور اس شرط پر صلح حدیبیہ ہوئی تھی کہ جو اللہ کی حرمات اور شعائر ہیں ان کی حفاظت کا وہ عہد کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میں ان سے صلح کروں۔ اور اللہ کی حرمات کیا ہیں؟ جیسے حرم مکہ ہے اس کی حرمات ہیں، ایسے ہی وہ حرمات جو ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت کے ذیل میں ہیں، امن، عدل، معاشی انصاف۔ جب مکے کے حرم اور امن کو تم مانتے ہو تو اس امن کا لازمی نتیجہ عدل اور معاشی خوشحالی، یہ انہوں نے تسلیم کیا بنیادی شرط کو، باقی جزوی باتیں ہیں۔ اسی معاہدے کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کیا، اسی معاہدے کی بنیاد پر قیصر و کسریٰ کو خط لکھے آزادی اور حریت کے لیے۔ آپ دیکھیے کہ ایک ایسا معاہدہ جو امریکی سامراج سے کیا گیا، اور کیا بھی وہاں گیا جہاں اس پورے ریجن کا سامراجی اڈا سینٹرل کمانڈ قطر کے اندر موجود ہے، اس کی دیوار کے ساتھ متصل مرکز اور دفتر بنتا ہے امارت اسلامیہ کا۔ کیا خیال ہے کہ قطرے جیسے ایک ملک کے اندر، قطرے کی طرح کا ملک ہے نا، اس لیے تو قطر کہتے ہیں اسے، جو اس پورے کا فوجی اڈا ہے، جتنی امریکی جتنی بھی کارروائیاں ہوتی ہیں اس کا مرکز اور ہدف وہ ہے سینٹرل کمانڈ وہاں ہے۔ اس کے پاس بیٹھ کر معاہدہ ہوتا ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، اور مذاکرات میں تمام شقیں کس کے لیے ہیں؟ امریکہ کے لیے۔ صرف امریکہ کی ایک ہی شک ہے کہ وہ اس جلتے ہوئے افغانستان سے اپنی فوجیں نکال کر جائے گا فلانی تاریخ تک، قیدی رہا کرے گا، وہ بھی وہ حکومت کو کہا اشرف غنی کو کہ تم ہو رہا کرو جی۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ پھر جب معاہدہ کر رہے ہیں اس معاہدے میں 16 جگہ پر لکھا گیا، جہاں جہاں امارت اسلامیہ افغانستان کا لفظ آیا ہے معاہدے میں لکھا گیا کہ امریکہ اس کو بطور ریاست تسلیم نہیں کرتا۔ صلح حدیبیہ میں کہیں لکھا گیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست تسلیم نہیں ہے؟ رسول اللہ ہونے سے تو انکار ہے، وہ تو مشرکوں کے نمائندے نے کہا تھا کہ اگر آپ کو رسول اللہ مان لیا تو جھگڑا ہی ختم ہے۔ لیکن ایک فریق، ایک سیاسی طاقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کی برابر کی سیاسی طاقت ہے نا، تو کہاں صلح حدیبیہ کا معاہدہ اور کہاں یہ غلامی کا معاہدہ جو قطر میں کیا گیا ہے، کہاں فتح مکہ اور کہاں یہ کابل میں بدلتی ہوئی حکمرانیوں کی ڈگڈگی، دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ قرآن نے کہا فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ افغانستان ہو یا پاکستان، اس کو یوم آزادی منانے کا حق تبھی ہے کہ جب یہاں عدل بلا تفریق رنگ نسل مذہب، امن بلا تفریق رنگ نسل مذہب، معاشی خوشحالی کا نظام موجود ہے۔ اگر ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مفادات کا تحفظ اسلام کے امن کے پیغام کے زیر سایہ کرنا ہے، ان کی لوٹ خسوٹ کو تحفظ دینا ہے، ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کو افغانستان اور پاکستان کے قدرتی ذرائع اور وسائل سے استفادے کی اجازت دینی ہے،
اسلام کے لبادے میں، تو یہ سب سے زیادہ خطرناک بات۔ ویسے قرآن نے ایک اور بات بھی کہہ دی، ایک طرف تو یہ بات کہی کہ کچھ ایمان لانے والے ہیں اور کچھ وہ ہیں حقت علیہم الضلالہ، اور پھر زمین میں سیر کرو کہ سچوں کو جھٹلانے والے انبیاء ہوں یا انبیاء کے جانشین صحابہ ہوں یا اولیاء اللہ ہوں، شیخ الہند کی جماعت ہو، مولانا سندھی کی اجتماعیت ہو، اس خطے کے حریت پسندوں کی قربانیاں ہوں، ان کو جھٹلانے والے کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جن کی ساخت ہی کفر، ظلم اور سامراج کی اعلی کاری کی ہے، ان تحرس علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین۔ اس جملے کی معنویت پر آج غور کرو۔ لوگ کہتے ہیں جی چلو جی پیچھے مٹی ڈالو، اب تو جی حکومت آ گئی ہے، ہاں جی اب تو ہدایت حاصل ہو گئی ہے۔ ان تحرس علی ہداہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ایسے ظالموں، متکبروں، بد امنوں، انسان دشمنوں، جنہوں نے انسانیت کی قتل و غارت گری کا کام کیا ہے، ایسے طاغوتیوں کے بارے میں اگر آپ کے دل میں کوئی حرص اور لالچ ہے کہ شاید یہ درست ہو جائیں گے، تو فإن اللہ لا یہدی من یضل، اللہ جسے گمراہ کرے گا اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ جی ذرا اس پوری تاریخی تناظر میں دیکھیے کہ جنہوں نے پچھلے 100 سال برطانوی اور امریکی سامراج کے لیے اعلی کاری کا کردار ادا کیا، کٹ پتلی رہے، اس کے اثرات ان کی اجتماعیت پر، ان کے وجود پر موجود ہے۔ اجتناب طاغوت کے بجائے اتحاد طاغوت کا جنہوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ آج اچانک آپ اگر کوئی پاکستانی سادہ لوگ کہے کہ جی ان تحرس، حرص کرے کہ جی چلو پچھلی باتیں ختم کرو، اب تو کیا ہوگا، خلافت راشدہ کا نظام ہو جائے گا، اب تو امن ہو جائے گا، عدل ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، تو یہ آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے، یہ آپ کی تمنا ہو سکتی ہے، آرزو ہو سکتی ہے، لیکن جن کے 100 سالہ کرتوت، ظلم، تکبر اور انسانیت دشمنی اور قتل عام کے ہیں، افغان عوام کو عذاب میں مبتلا کرنے کے ہیں، جن کا کام ہی بنے بنائے سماج کو توڑنا ہے، جی جن کا مثبت کوئی تاریخی کام نہیں ہے اب تک، ان سے یہ امید رکھنا، یہ حرص اور لالچ رکھنا کہ درست ہو جائیں گے، تو فإن اللہ لا یہدی من یضل، اور وما لہم من ناصرین، کوئی اگر مدد بھی کرے کہ جی ہم چلو مدد کرنے کے لیے چلتے ہیں، تو کیا مدد ہوگی؟ اپنا گھر خراب ہے، اپنے یہاں بدحالی ہے، اپنے یہاں بدامنی ہے۔ کل ہی محرم کا جلوس نکل رہا ہے، بھاول نگر میں دھماکہ ہوا اور کتنے بندے زخمی اور پتہ نہیں نقصانات کے پورے مرحلے سے گزرے۔ بدامنی آپ کے ملک میں، آپ کے سسٹم میں، آپ کے نظام میں۔ ابھی یوم آزادی کا جشن ختم نہیں ہوا کہ انسانیت کی قتل کے راستے آپ کے سسٹم میں۔ قوموں کی ترقی عدل کے نظریے پر ہوتی ہے، ظلم کے نظریے پر نہیں۔ اب چاہے وہ یہاں کی مقتدرہ ہو یا وہاں کی مقتدرہ ہو، جن کا کام ہی طاغوت کے لیے کردار ادا کرنا ہے، سامراج کی اعلی کاری کرنا ہے، سرمایہ داری نظام کے تسلط کے ماحول میں معاشی خوشحالی کا خواب دکھانا، اس کا حرص کرنا، اس کی لالچ رکھنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کی نیچر میں، جن کی پروڈکٹ میں ہی بنائے ہوئے سسٹم کو توڑنا ہے۔ تاریخ ہے نا، جو بنا ہوا تھا افغانستان، وہ پہلے جہاد کے اندر تباہ و برباد کیا، اس کے بعد کچھ درمیانی عرصے میں انقلاب کے اثرات آئے تو 1996 میں قبضے کے بعد اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اب اگر کھربوں روپیہ افغانستان پر مسلط قرضے دے کر نام نہاد کچھ وہاں عمارتیں اور بلڈنگیں بن گئی ہیں، تو اب اس کی تباہی کے لیے کیا ہے؟
یا تباہی نہیں برقرار رکھا جائے گا اس پورے انفراسٹرکچر کو۔ لیکن اس پورے انفراسٹرکچر بنانے والے جن سے قرضے لے کر بنایا گیا ہے اس کا بھاری بھرکم سود ادا کرنے کے لیے ماشاءاللہ کردار ادا کیا جائے۔ اب وہ سود کہ جی مجبوری ہے، سود کا تو دینا ہے۔ جیسے آپ یہاں تک دو ہی صورتیں ہیں نا، یا تو جو ہندوستان نے وہاں اربوں کی سرمایہ کاری کی ہے، امریکہ نے کی ہے، چین نے کی ہے، سڑکیں بنائی ہیں، عمارتیں بنائی ہیں، ہسپتال بنائے ہیں، ڈیم بنائے، قرضے سے بنے ہیں نا۔ افغانستان پر اپنے پاس سے پیسے کہاں سے آ گئے؟ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو بم مار کر تباہ کر دو، اور اگر باقی رکھنا ہے تو سود دینا ہے۔ سرمایہ داری نظام کی جکڑ بندی میں تو خواہش ہو سکتی ہے نا کہ بلا سودی نظام بن جائے گا، اسلامی نظام آ گیا۔ داڑھی رکھنے سے اسلام آ جاتا ہے، پگڑی پہننے سے اسلام آ جاتا ہے۔ اسلام کی خصوصیت تو یہ ہے کہ امن ہو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی ابن حاتم سے کہا تھا کہ اکیلی عورت ہیرا سے وہ چلے گی حج کے لیے، زیورات سے لدی پودی، کوئی اس کو بری نگاہ سے نہیں دیکھے، کوئی اس کا زیور نہیں نوچے گا، کوئی مال۔ تو عورت کو تحفظ دیا، اکیلے سفر کر رہی ہے جی، واپس جا رہی ہے، اور عدی کہتے ہیں میں نے اپنی ان آنکھوں سے خود دیکھا اس عورت کو کہ وہ آئی اور گئی، محفوظ طریقے سے پہنچ گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام نے تو عورتوں کو تحفظ دیا، امن دیا، ان کی عزت بحال کی، نہ کہ عزت کی توہین کی۔ یا پشاور کی ویڈیو پچھلے دنوں آپ کے یہاں چل رہی ہے، سگے بھائی اپنی سگی بہن کو برقعے کے اندر کوڑے مار رہے ہیں، اس لیے کہ اس عورت نے بھائیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ شرعی طور پر میرے باپ کی وراثت کا جو مجھے حصہ ہے مجھے دیا جائے۔ اس کو دینے کے لیے تو تیار نہیں ہے۔ ایسا اسلام نافذ کرنا ہے؟ ذرا پورے بلوچستان میں چلے جاؤ، ادھر ہاں جی خیبر پختونخوا میں چلے جاؤ، پنجاب کے جاگیرداروں، سندھ کے وڈیروں کی طرف چلے جاؤ، عورتوں کو وراثت دیتے ہیں؟ یہ مولوی بھی نہیں دیتے جی۔ جو بیٹھے ہوئے بلوچستان والے، میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ہاں علماء کیا اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دیتے ہیں؟ کہتے نہیں دیتے۔ اگر مولوی نہیں دیتے تو دوسرا کون دے گا؟ اور سرے عام پٹائی کر رہے ہیں اس کی بیٹی رو کر کہتی ہے کہ وراثت مانگتی تھی اس لیے مار رہے ہیں، اور اسے کہہ رہے ہیں کہ تو نے یہ جرت کیسے کی کہ ہم سے وراثت؟ شریعت کا حکم ہے، ناجائز ہے وراثت میں کسی قسم کا تصرف وارثوں کی اجازت کے بغیر، حرام ہے۔ تو اب دو ہی راستے ہیں نا کہ جو دنیا بھر کے وہاں ملٹی نیشنل کمپنیوں نے سرمایہ کاری کی ہے اس کو توڑنے کی تمہارے اندر جرت نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں جی اب ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم حفاظت کریں گے ان تمام چیزوں کی۔ حفاظت کرو گے تو پھر سود بھی دو گے جی۔ افغانستان کے پاس کون سے پیسے تھے جس سے سڑکیں بنائی ہیں، ڈیم بنائے ہیں، ہسپتال بنائے ہیں، عمارتیں بنائی ہیں؟ پاکستان کے پاس نہیں ہے، وہ ہر دفعہ بھیک مانگ کر قرضوں سے ساری سڑکیں بناتا ہے، بلکہ اپنی سڑکیں گروی رکھتا ہے۔ تو بیچارے افغانستان کے پاس کہاں سے ہوں گے؟ اب سارے معاہدے کر لیے، تمام وسائل کی بندر بانٹ کر لی، وہاں اچھی طرح 20 سال کے اندر بین الاقوامی طاقتوں اور قوتوں نے اپنے اپنے مفادات محفوظ کر لیے۔ اب کہا جی حکومت چلانے کے لیے تم آ جاؤ، یہ فتح مکہ ہے۔ اب حکومت تم چلاؤ اور اسلامی سود ادا کرو۔ تو ظاہر ہے کہ جنہوں نے سود کو اسلامی جائز قرار دیا ہے پاکستان میں، انہوں نے تو کہنا ہے فتح مکہ ہے جی۔ اب وہاں کا جتنا بینکاری سسٹم ہے وہ اسی سودی نظام، نام نہاد اسی اسلامی نظام کے تحت وہاں بنے گا نا، اسی کی شاخیں بنیں گی مذہب کے نام پر۔ وہ پیسہ جو لوٹ کھسوٹ سے وہاں کے پچھلی حکومتوں کے تمام بیوروکریسی، جرنیلوں اور وہاں کے لٹیروں نے لوٹا ہے، تو وہ آج اسلامی بینکوں میں آئے گا نا۔
اس کے اثرات ہوں گے جی، اس لیے لائن لگی ہوئی ہے جی، ہر عالم، ہر مفتی، ہر خانقاہ بھی پیچھے نہیں رہی کہ اور ہندوستان ہو یا پاکستان، وہ ذرا مولانا ارشد مدنی صاحب نے تو ڈرتے ڈرتے اتنی بات کہی کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو افغانستان کے جو لوگ ہیں یہ تو تحریک شیخ الہند کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور آگے نیچے بیان یہ ہے کہ تحریک شیخ الہند کے اصل لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، اصل لوگ تو چلے گئے، تو اس کے اثرات کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو دیوبند سے جوڑتے ہیں، ورنہ دارالعلوم کا کوئی ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ پریس کانفرنس کل کی انہوں نے دیوبند میں۔ تو بھائی بات یہ ہے، اور پھر امیدیں لگا رہے ہیں کہ اگر وہ یہ کام کریں گے تو ٹھیک ہے کہ امن کریں، عدل قائم کریں، معاشی خوشحالی کریں۔ کیسے کریں گے؟ ان تحرص علی ھداھم، تمہیں خواہش ہے، ہرس ہے، ذرا زمینی حقائق تو دیکھو کہ سود پر پیسے لے کر ملک بنایا ہے، تو سود کی قسط تو ادا کرنی ہے نا، عالمی سامراج کی، سرمایہ داری نظام کی، اور وہ سود کی قسط امریکہ کو بھی دینی ہے، انڈیا کو بھی دینی ہے، ہاں جی، چین کو بھی دینی ہے، اور اگر روس نے کوئی ٹھیکے لیے ہیں تو انہیں بھی دینی ہے، اور اگر پاکستانیوں نے جا کر کوئی ٹھیکے ویکے لیے یا دیے تو ان کو بھی دینی پڑے گی۔ تو پورا بین الاقوامی سامراجی طاغوتی نظام سرمایہ داری کا موجود ہو تو وہاں اسلام کا معاشی نظام بھوک مٹانے والا کہاں سے آئے گا؟ عام افغان تو اسی طرح بھوکا رہے گا، بلکہ اس پر ظالمانہ ٹیکس اب اسلام کے نام پر لگایا جائے گا، اور اس کے ذریعے سے کیا ہے؟ سود کی قسط ادا کی جائے گی۔ بد امنی اسی طرح رہے گی، اور امن و امان ہوگا بھی تو سرمایہ داروں کے حق میں، سرمایہ داروں کی گاڑیاں فراٹے بھرتی ہوئی گزریں گی، ان کے جہاز اور ان کی کاریں عیاشیاں ہوں گی، اور بیچارہ عام افغان 4 کروڑ افغان ہیں، ان افغانوں میں سے کتنے ہیں جو مالدار ہیں اور جنہوں نے اس جنگ سے لڑ کر وار لارڈز ہیں، جن کے پاس کیا ہے؟ اربوں کی دولت۔ اگر واقعی فتح مکہ ہے، اگر انقلاب ہے تو ان تمام سے چھین کر دے دو نا عوام کو، اور کوئی مستحکم نظام اس کے متبادل بناؤ، تو پھر تو بات ہے، ورنہ تو خواہشات ہیں۔ اور اگر اللہ پاک نے اس قرآن کی اس آیت میں کہا ہے کہ ان تحرص، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی حرص کریں، تو آپ کی طاقت نہیں ہے کہ جن کو اللہ گمراہ کرے ان کو کوئی ہدایت دے سکے، ان کا کوئی مددگار ہو۔ تو آج کس مولوی، پیر اور کسی بزرگ اور کسی لیڈر اور رہنما کی حرص اور خواہش جو ہے، تو خواہشات سے کام تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ حقائق تو وہ ہیں کہ چاروں طرف سے سرمایہ داری نے جکڑا ہوا ہے، وہ سعودی عرب ہو، پاکستان ہو، افغانستان ہو، تو وہاں خواہشات سے نظام ٹھیک ہو جائے گا؟ تو سوچنے کی بات ہے۔ تو قرآن حکیم نے ان دونوں آیتوں میں بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ اگر حقیقی اور واقعی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، رسولوں اور انبیاء کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں، تو ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کے اجتناب کے لیے عدل، امن اور معاشی خوشحالی کو حقیقی معنوں میں قائم کرنے کی ضرورت ہوگی، اور جب یہ قائم کریں گے تو طاغوتی سرمایہ داری نظام ہلے گا، سرمایہ داری نظام کو چوٹ پہنچے گی، اور جب چوٹ پہنچے گی تو وہ اپنے پڑوس میں دفتر بنانے کی اجازت دے گا؟ وہ اپنے زیر تسلط افغانستان کے بنائے ہوئے صدارتی محل اور اپنے گورنروں کے بنائے ہوئے محلات پر قبضہ کرنا دے گا؟ وہ تبھی دے گا کہ جب ان محلات کی سود کی قسط ادا کرنے کے لیے آپ پابند ہو۔ معاہدہ پڑھ لو، دوحہ معاہدہ، کہ آپ تمام اثاثوں کی حفاظت کریں گے، تمام وسائل کی حفاظت کریں گے، اور تمام معاہدات کی پاسداری کریں گے جو پچھلی حکومتوں نے کی ہے۔ تو پھر رہ کیا گیا؟ تو محض تمناؤں اور آرزوؤں سے اور حرص و لالچ سے مسئلے حل ہونے ہیں۔ اور یہ عذاب اس خطے پر اس لیے ہے کہ شیخ الہند
جیسے حریت پسند مولانا حسین احمد مدنی جیسے دلیر بہادر عقیل و فہیم انسان، مولانا سید حسین احمد مدنی جیسے اولوالعزم انسان، اس خطے کے سچے حریت پسند علماء کی تکذیب کے نتیجے میں آج ان حالات میں دوچار ہو۔ توبہ کرنی پڑے گی۔ صرف شیخ الہند کا نام اور پاکستان اور افغانستان میں مولانا سندھی کا کوئی سرسری سا نام لینے یا تحریک شیخ الہند کا نام لے کر کوئی کسی قسم کا کیا کام کیا جائے؟ توبہ کرو ان بزرگوں کی جو توہین کی ہے، انہوں نے جو عقل دی تھی، جو انبیاء کی تعلیمات تھی، جو صحابہ کی تعلیمات تھی، ان کو پسے پش ڈالا ہے۔ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ یہ خطہ آج بھی بد امنی، بھوک، افلاس اور غلامی کی صورتحال سے دوچار ہے۔ جب تک توبہ نہیں کرتے اور صحابہ کے بنائے ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے اس طریقہ کار کے مطابق حقیقی معنوں میں آزادی کی جدوجہد نہیں کرتے، اس وقت تک کامیابی نہیں ہے۔ تبھی یوم آزادی حقیقی طور پر منایا جا سکتا ہے، تبھی اس آزادی کے ثمرات حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے، شعور کو بلند کرنے اور حقائق کا درست تناظر میں مطالعہ کرنے، اصلاح اور فساد کے مناظر کا درست نقطہ نظر سے تفریق اور امتیاز پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ملک اور ہمارے خطے کو سامراجی طاغوتی اثرات سے پاک فرمائے، حقیقی آزادی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔